ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ تو آج ہم بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جس پہ بحث کرنی ہے ہم نے، وہ ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ۔ ضمناً تو ہم نے اس سے پہلے دیکھ لیا تھا اسے، لیکن آج ہم ذرا تفصیل سے یہ اس موضوع کو کور کریں گے۔ اور یہ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ مدنی قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے جو بڑے بڑے موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان میں جہاد جو ہے وہ بہت زیادہ زیر بحث آیا ہے۔ بڑی بڑی صورتیں بعض تو ہیں جو کہ اسی کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ہیں، سورہ انفال، سورہ توبہ، لیکن اس کے علاوہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، مائدہ، نساء، مائدہ، یعنی کوئی بھی بڑی صورت اٹھائیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ موضوع نظر آئے گا۔ اور سب سے زیادہ یہ مس انڈرسٹوڈ موضوع ہے آج انفارچونیٹلی، لیکن یہ ایک طرح سے دین اسلام کی سمجھ لیں کہ بڑی اہم دین اسلام کا بڑا اہم رکن ہے ایک طرح سے، یعنی اس کے بغیر دین اسلام جو ہے وہ اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو آج ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں، اور تو لغوی مفہوم پہلے دیکھیں گے، ہم لٹرل میننگ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جو اس کا ٹرمینالوجیکل میننگ ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے، 3 لیٹر روٹ ورڈ ہے، وہ جے جیم ہے دال ہے، جہدا، یعنی اس سے جو بنیادی جو اسٹرکچر بنتا ہے وہ بنتا ہے جہدا، ٹھیک ہے، جہدا جہدن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جہاد کے لیے وہ جو ہے باب فعالہ سے ہے، وزن اس کا فعالہ ہے، تو اس سے جو یہ لفظ بنتا ہے ویسے مصدر وہ فعال ہے، یعنی جہادہ کا جب اس کو جہادہ کے روٹ ورڈ کو جب اس وزن پر لے کر آئیں گے تو بنے گا جاہدہ، اور فعال پھر جو ہے بیسیکلی اس کا مصدر ہے جہادن۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوشش کے مقابلے میں کوشش کی جائے، ٹھیک ہے نا، جاہدہ جاہدو جہاد، تو اسے جہاد کہتے ہیں۔ جب بھی 2 کوششوں کا ٹکراؤ ہوگا تو پھر اسے ہم جہاد کہیں گے۔ اسی طریقے سے لفظ قاتلہ ہے، اس کا بھی جو بیسک ورڈ بنتا ہے وہ قتل بنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ہم اس کو اسی باب فعالہ کے ساتھ لے کے جائیں گے تو پھر یہ قاتلہ بنے گا، قاتلہ، اور اس سے جو مصدر بنے گا وہ قتال بنے گا، یعنی جب 2 لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں یا 2 لوگ آپس میں لڑائی کریں، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ذریعہ بتایا ہتھیاروں سے لڑائی ہوگی یا بغیر ہتھیاروں کی جو بھی ہے، لیکن دونوں کی آپس میں اس طرح لڑائی ہو تو اسے قتال کہیں گے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ لٹرل میننگ ہے۔ اس کو سمجھ میں یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر باقی اس کا جو ٹرمینالوجیکل میننگ ہے اس کو بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اچھا، اب ظاہری بات ہے اگر یہ کانسیپٹ ہم سمجھ جائیں تو پھر اس کی بہت سی فطری صورتیں بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ جہاد تو پھر ظاہری بات ہے ہر آن جاری ہے، یہ تو ہر جاندار ہی کرتا ہے۔ تو ایک قسم کا جہاد جو اس کی فطری صورت ہے وہ ہے جسے جہاد فی سبیل البقاء کہہ سکتے ہیں، ہر شخص اور ہر جاندار جو ہے وہ اپنی بقا کی یہ لڑائی لڑ رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جانور ہیں ان کی بھی آپس میں لڑائی جاری ہے، شکار ایک ہوتا ہے، ملٹیپل جو ہے شکاری ہوتے ہیں، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جو جیت گیا وہ شکار اس کا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے انسانوں میں بھی ایک ویکینسی ہوتی ہے تو کئی جو ہے اس پہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی اس کو جہاد تو نہیں کہا، قرآن میں جو ہے اس کی جو اس کے والے سے ہدایت ہیں وہ ہے وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور ایک حدیث بھی ہے اس حوالے سے صحیح بخاری میں کہ مانگ کھانا جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، اس کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ تو اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہو، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں جو ترمذی میں ہے کہ جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب سے حاصل ہوا ہو، اور تمہاری اولاد بھی جملہ کسب کے ہے۔ تو یعنی ہاتھ سے کمانے کی تلقین ہے، ہاتھ سے کمانا جو ہے دین کے اندر ایک بڑا ہی اہم
فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، مانگ کے جو ہے کھانا اس کے اوپر سخت قیدیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ جو اسٹرگل ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے، دین اسلام دین فطرت ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ بھی جو جہاد ہے اسے کہہ لیں تو وہ بھی دین کا حصہ ہے، کیونکہ اس کو جہاد کہا نہیں گیا کہیں پہ بھی، لیکن مطلب اگر ایسے دیکھا جائے جو مفہوم کے اعتبار سے تو یہ بھی ایک طرح سے جہاد ہے۔ اچھا، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی جہاد و قتال کی پھر ایک دوسری فطری صورت جو ہے وہ ہے جہاد فی سبیل الحقوق، حق کے لیے لڑنا۔ اسلام کے اندر یہ بھی اکنالجڈ ہے، سعید بن زید سے یہ روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو کوئی بھی اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو کوئی بھی اپنے دین کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو کوئی بھی اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ یعنی حالانکہ یہ سب جو ہیں یہ تو بنیادی حقوق ہیں، اپنی جان، مال، عزت، گھر والے، دین، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی جو اسٹرگل کرنا ہے اسے جہاد اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس اسٹرگل میں جو مارا جائے اس کو اس حدیث میں شہید کہا گیا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانسیپٹ آف جہاد سے یہ چیز منسلک ہے، اور دین اسلام میں بالکل یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کرنے والی ہے، آپ کو اسٹرگل کرنی ہے اپنے رائٹس کے لیے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں ان کے لیے لڑنا بالکل جو ہے یہ دین میں اکنالجڈ ہے۔ اس طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول نہیں، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ایک شخص مجھ سے میرا مال زبردستی لینا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنا مال مت دو، ٹھیک ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ جو ہے آپ وسلم کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ میرا مال لینے کے لیے مجھ سے قتال تک کرنے کو تیار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسے قتال کرو، لڑو اس سے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ وسلم کا کیا خیال ہے کہ اگر مجھے قتل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہید ہو پھر، اور اس شخص نے پھر سوال کیا اور آپ وسلم نے اس بارے میں رائے پوچھی کہ میں اس کو اگر قتل کر دوں تو آپ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ جہنم میں ہے۔ تو اس سے بھی بات اسٹیبلش ہوگی کہ اپنے حق کے لیے آپ کو لڑنا ہے، ایون کہ آپ کو اگر لڑائی بھی کرنی پڑے جو ہے تو آپ کو کرنی ہے۔ تو یہ جو جہاد کی صورت ہے یہ بھی دین اسلام میں اکنالجڈ ہے، حقوق کے لیے لڑائی کرنا۔ اب اس کے دو درجے ہیں، ایک تو بندہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، اور دوسرا کہنے کے ایک جو ہے بلند تر درجہ وہ ہوگا کہ کوئی اپنے حق کے لیے بھی لڑے اور دوسروں کے حقوق کے لیے بھی لڑے۔ تو جیسا کہ اس وقت دنیا میں جو رائٹس کی سٹرگل چل رہی ہیں، خاص طور پہ جو ہے فریڈم کی سٹرگل چل رہی ہیں، تو فریڈم بھی تو رائٹ ہے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو جتنی بھی جو جہادی تناظیم ہیں جو اس وقت امت مسلمہ میں ہیں، اگر تو ان کا مقصد اعلاء کلمت اللہ نہیں ہے، اگر تو ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو اعلاء کلمت اللہ ہے تو پھر تو معاملہ ڈفرینٹ ہے، لیکن اگر ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے فورن آکوپیشن کے خلاف لڑائی کرنا ہے تو پھر اسے ہم جہاد فی سبیل الحقوق ہی کہیں گے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کشمیر میں جو اسٹرگل ہو رہی ہے پاکستان آرمی کے تحت، وہ بھی جہاد فی سبیل الحقوق کے درجے میں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستانی رژیم کو اس طریقے سے اسلامی رژیم تو ہے نہیں۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کی اسٹرگل ہوئی، پاکستان بننے کی اسٹرگل ہوئی، وہ بھی جہاد فی سبیل الحقوق کے ہی درجے میں ہے، کیونکہ اس میں بھی پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو لگ گیا تھا، لیکن اسلام کا نفاذ جو ہے اس طریقے سے اس کا آبجیکٹیو نہیں تھا، اور نہ ابھی تک اسلام نافذ ہو سکا۔ تو اس لیے یہ بھی بارہ دین کے اندر اکنالجڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے جو ہمارے اگر مسلم ممالک کے جو فوجی ہیں اگر وہ اسی لیے لڑتے ہیں اسی نیت سے کہ یہاں پہ جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کا مال، جان، عزت محفوظ رہے، تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس سے بڑھ کر نظریہ کچھ بنا لیا انہوں نے کہ سب سے پہلے پاکستان یا سب سے پہلے مصر اور سب سے پہلے ترکی اور اس طرح یعنی نیشنلزم کا نظریہ اپنا لیا، تو پھر ظاہری بات ہے وہ دین کے اندر اس کو اکنالج نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آتا ہے جہاد فی سبیل النظریہ، یہ بھی ایک فطری صورت ہے، یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں کسی نظریے، کسی آئیڈیالوجی کی بالادستی کے لیے اسٹرگل، ٹھیک ہے۔ کوئی ڈیموکریسی کے لیے کر رہا ہے، کوئی کمیونزم کے لیے کر رہا ہے، کوئی کیپٹلزم کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ جو اسٹرگل ہے یہ دین کے اندر صرف ایک ہی نظریے کے لیے جائز ہے، اور وہ ہے نظریہ توحید۔ اس کے علاوہ کسی اور نظریے کے لیے اگر کوئی فائٹ کر رہا وہ دین میں اکنالج نہیں، اس کو دین میں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔
یہ بڑی مشہور حدیث ہے ابو داؤد میں کہ جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کے لیے لڑے اور اس کے لیے مر جائے۔ عصبیت اسبا ہر اس نظریے کو کہتے ہیں جس کے اوپر انسان جو ہے کھڑا ہو جائے اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے، چاہے وہ کوئی لسانی بنیاد ہو، چاہے وہ کسی کوئی جغرافیائی بنیاد ہو، یا کوئی آئیڈیالوجی ہو، کوئی نظریہ ہو، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس طرح ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اندھے جھنڈے کے تلے لڑے، بلائنڈ فلیگ، یعنی جس لڑائی کی دوستی جو ہے وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، غصہ ہو قوم کے لحاظ سے، بلاتا ہو قوم کی طرف، یا مدد کرتا ہو قوم کی، خدا کی رضامندی مقصود نہ ہو، تو وہ مارا جائے تو اس کا مارا جانا جاہلیت کے زمانے کا سا ہوگا۔ تو کسی اور نظریے کے لیے ہم پھر نہیں لڑ سکتے، یہاں پہ صرف نظریہ توحید ہے جو کہ مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو بات ہماری ہوئی ہے، جو کوشچنز اگر ہیں تو کچھ ہیں تو آپ پوچھ لیں، وہ پھر کلیئر ہوگا کہ ابھی ہم نے صرف جہاد کا لغوی مفہوم دیکھا ہے اور اس کی فطری صورتیں دیکھی ہیں کہ کیا ہے۔ ابھی ہم اسلام کے اندر تصور جہاد پہ نہیں ہے، وہ تو ہم بھی آئیں گے، وہ تو ہم نے فطری صورتوں کو ڈسکس کر کے دیکھا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں اکنالج ہیں، تو ہم نے وہ ذکر کر دیا ان کا کہ وہ بھی اسلام کا حصہ ہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی جہاد فی سبیل اللہ کا جو تصور، جو اسلام کا خاص تصور ہے، اس پہ بھی ہم نہیں آئے، تو ابھی تو ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ اس پہ کوئی کوشچن کسی کا ہو تو وہ پوچھ لیں مجھے۔ جی کامنٹس ہیں۔ ایک تو افواج پاکستان اگر یہ لائق کلمت اللہ کے لیے نہ بھی لڑے پر گھر کی حفاظت کے لیے اگر لڑتی ہیں تو وہ بھی میرے خیال میں جہاد فی سبیل الحقوق اس میں آتی ہے ان کی ایفرٹ۔ اور دوسرا ہے کہ جہاد فی سبیل البقاء، تو ہماری تو ساری ایفرٹ اسی میں ہی لگ رہی ہے، تو اس میں بیلنس کتنا ہونا چاہیے؟ ذریعہ بات ہے بقا ہونی چاہیے نا، وہ یہ نہ ہو کہ پھر آگے تعیشات میں ہم لگ جائیں، تو سسٹین بس کرنا ہے اپنے آپ کو۔ خیر انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے سٹینڈرڈز تو بہت ہائی تھے، تو ہم تو خیر بہت زیادہ کما بھی رہے ہیں اور سیو بھی کر رہے ہیں، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے کل کے لیے کوئی چیز سیو کر لی تھی تو اس کو ایسی ڈانٹ پڑی تھی کہ وہ گاسپل آف میتھیوز میں موجود ہے ان کا وہ خطبہ۔ تو انبیاء علیہ السلام کا تو یہی معاملہ تھا، وہ ذخیرہ نہیں کرتے تھے کل کے لیے بھی دیکھنا ہے، وہ اگلے وقت ہی فکر کرتے تھے نیکسٹ ٹائم کے لیے کیسا بندوبست کرنا ہے۔ تو ہم تو خیر بہت آگے ہیں ان سے، ہم بقا سے آگے بڑھ کے بہت کچھ اور بھی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے کم سے کم ہونا چاہیے برابر، یعنی یہ سب سے لیسٹ ہماری وہ چیز ہونی چاہیے جس کے لیے ہم کام کریں۔ باقی ساری بات ہے، رسک جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں نا، کام آپ جو ہے جتنا کوشش کریں کم سے کم کریں، رسک تو اتنا ہی ملے گا جتنا ملنا ہے، یہ تو بہانہ ہے نا، ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ تو بس یہ ہے جو جس کو بس ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ رزق تو خیر جو ہے وہ مل کے رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ رزق کماؤ، اس کے لیے محنت کرو، نہ بھی کریں گے تب بھی مل جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایفرٹ کریں گے تو یہ ریکوائرڈ ہے دین کے اندر، لیکن اتنی ایفرٹ جتنی ضرورت پوری ہو جائے، مطلب آپ کی مطلب چلو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈس بہت ہائی ہیں انبیاء کے، چلو تھوڑا مطلب یہ ہے کہ اگر مناسب جو ہے لیونگ ہو گئی ہے تو اتنے تو انف ہونی چاہیے نا ہمارے لیے، کم سے کم ہم پھر کہیں کہ یار چلو اب ہم ذرا اور اپنے جو وقت ہے اس کو دوسری سمت میں لگائیں۔ لیکن اگر یہی فوکس ہے کہ یار اسی پہ ہمیں لگے رہنا ہے تو پھر یہ لمحہ پھر بھی ہے۔ باقی ہاں جو پاکستان آرمی کے حوالے سے یا دیگر جو مسلمان ممالک میں آرمیز ہیں، ان کی اگر نیت یہی ہے کہ یہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں ابھی، ہم تو ان کی عزت مال جان کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ان کو اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ، اور وہ اگر مارے جاتے ہیں تو شہید کرائیں گے، ان کو شہید کرایا جائے گا۔ لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ اسپیسیفک ہے، وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے، تو یہ ڈسٹنکشن واضح رہنی چاہیے، باقی کلیئر ہے۔ ہاں لیکن اگر انہوں نے کسی نظریے کو اپنا لیا کہ سب سے پہلے پاکستان
مطلب پاکستان کے لیے لڑنا ہے تو پھر یا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کو وہ بندہ جو ہے کیا سمجھتا ہے. ایک بندہ سمجھتا ہے کہ یار پاکستان جو ہے وہ تو اسلامی ایک ملک ہے, ٹھیک ہے, تو کانسٹیٹیوشن جیسا ویسا ہے, اسلامی ہے, تو مطلب وہ کنفیوژن ہے, اس کو کلیئر نہیں ہے, تب بھی اس کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ملے گا. لیکن ایک بندہ جو ہے جانتا بھی ہے کہ یہ سب جو ہے چیزیں درست نہیں ہیں, یہاں پہ تو سیکولر ایک طرح سے سسٹم ہے, تو اس کے باوجود وہ اسی سیکولر پاکستان کے لیے ہی لڑ رہا ہے, تو ایون اس کا جہاد ایک نظریے کے لیے ہو گیا. تو اب ذری بات ہے وہ جہاد پھر اللہ کے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو یہ فرق ہے. اصل میں یہاں پہ نیتوں کا بڑا میٹر ہے, بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں, نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی شکریہ. اور کوئی کوشچن ہو کسی کا اس حوالے سے؟ آگے چلیں. جی پلیز. اچھا, اب اس کے بعد جب اس کانسیپٹ کو ہم نے سمجھ لیا, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد و قتال کا اسلامی تصور کیا ہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو دیکھیں, جہاد فی سبیل اللہ کے جب ہم اسلامی تصور کی بات کرتے ہیں, تو اس میں بھی جہاد فی سبیل اللہ تو ابھی ہم دیکھیں گے بعد میں آئے گا. سب سے پہلے جو ہے فار ایگزامپل بندہ اگر عبادت کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے کے آنا چاہتا ہے, تو اس کا ایک جہاد شروع ہو جائے گا اس کے نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف. ٹھیک ہے جی. اس کو بھی ایک کچھ روایات کے اندر جو ہے وہ جہاد کہا گیا ہے, جو کہ وہ روایات جو ہیں وہ ان کی صنعت پر کوشچنز ہیں. جیسے یہ حدیث ہے کہ افضل الجہادی ان تجاہد نفسک وہواک فی ذات اللہ تعالی. افضل جہاد کیا ہے کہ تو جہاد کر اپنے نفس کے خلاف, کہ اس کو اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف تو جہاد کر کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تابع لیا. تو یہ افضل جہاد ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اسی کانسیپٹ کو سورہ جاثیہ میں بیان کیا گیا ہے, کیونکہ وہ جہاد کا ٹاپک وہاں پہ نہیں زیر بحث, وہاں پہ وہ تو شرک کے والے سے بات ہوئی ہے کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے ہی الہ, اپنے ہی نفس کو, اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. وعد اللہ علی علم, تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اس کو گمراہ کر دیا, اور ختم علی سمعہ وقلبہ, اس کے کانوں پر, اس کے دل پہ مہر لگا دی. وجعل علی بصرہ غشاوہ, اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے. فمن یہدیہ من بعد اللہ, اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ہدایت دی تو کون اس کو ہدایت کر سکتا ہے؟ ولا تذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اس میں بھی وہ نفس کی بات ہے کہ نفس کی بھی ایک طرح سے بندگی ہوتی ہے, خواہشات کی بھی بندگی ہوتی ہے. تو اگر کوئی بندہ اسٹرگل کرتا ہے اس کے خلاف, نفس کے خلاف اور اس کی خواہشات کے خلاف, تاکہ اپنی ذات کو, اپنی نفس انسانی کو اللہ کے تابع لے آئے, تو یہ بھی اس حدیث کے روح سے ایک طرح سے جہاد ہے, کیونکہ یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے, لیکن دین کے اندر یہ ریکوائرڈ ہے. ظاہر بات ہے جو اس جہاد میں فیل ہو جائے گا وہ تو آگے بڑھ ہی نہیں پائے گا نا, وہ تو پھر نماز روزہ نہیں کر سکتا, تو پھر بڑے احکامات کیسے کر سکتا. تو یہ پہلا محاذ جو ہے اس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے نفس اور شیطان کے وساوس کے خلاف جہاد کرنا. اچھا, یہ جو ہے یہاں سے وہ جہاد کا وہ جو تعلق ہے تزکیہ نفس کے ساتھ, وہ بھی واضح ہو جاتا ہے نا, کہ اصل بات کیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے بیسیکلی وہ جو سٹرگل ہے وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہے. وہ آگے بات آ جائے گی, بلکہ پہلے ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر ہم اس پہ آتے ہیں. یہ بھی اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. تو اس کا جو دوسرا بڑا محاذ ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے جو آپ نظریاتی جدوجہد کریں گے. وہ بھی تو ایک سٹرگل ہے نا, وہ بھی تو جہاد ہے. آپ اپنے نظریات کو سوسائٹی میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ وہ جو اہل کفر ہیں یا کفر کے نظریات والے ہیں, وہ اپنے نظریات سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ان کا آپس میں جو ہے ایک طرح سے ٹکراؤ ہے, بعض جگہ پہ مناظرے بھی ہوں گے, ڈیبیٹس بھی ہوں گی. تو یہ سب کیا ہے بیسیکلی, یہ بھی پھر کانسیپٹ آف جہاد کے تحت ہی ہے. اس کو بھی قرآن مجید میں جہاد کہا گیا ہے. سورہ
فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، کافروں کے مطابق نہ ہوں، بلکہ جہاد کریں ان کے ساتھ، بڑا جہاد، ٹھیک ہے جی یعنی اس قرآن کے ذریعے سے وجاہدہم بہ، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کریں، بڑا جہاد۔ اور پھر اس کے بعد سورہ حج کے اندر بھی اس کانسیپٹ کو ایک براڈر میننگ میں لیا گیا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ وہ اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تمہیں ابراہیم کی ملت میں رکھا ہے، وسماکم المسلمین، تمہیں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور اب بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دعوت کا جب جو فریضہ ہے اس کے حوالے سے جو شہادت الناس کا ایک فلسفہ ہے وہ ہم پہلے زیر بحث لا چکے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے بھی یہاں پہ کہا گیا کہ یہ جو فریضہ سر انجام دینے کے لیے بھی تم اسٹرگل کرو، جہاد کرو، تو وہی دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ سر انجام دینا ہے اس کے لیے بھی جو لفظ جہاد قرآن میں آیا ہے، لیکن یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ اس طریقے سے نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جہاد کرو اللہ کے لیے، جہاد فی اللہ کا ہے، فی سبیل اللہ نہیں۔ پھر تیسرا معاذ آتا ہے، اور یہ ہے جو لنکڈ ہے اس سے، اس ٹاپک سے جو پہلے ہم نے جو ہے ڈسکس کیا تھا، اقامت دین، دین کو اسٹیبلش کر دینا۔ تو دین کو جو ہے ہر سطح پر نافذ کر دینا، اور اس کے لیے جو بھی اسٹرگل آپ کریں گے وہ پھر جہاد فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ کا یہ اسپیسیفک میننگ ہے، یعنی یہی ٹرمنالوجیکلی جو ہے اس کا اصل میننگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے لیے پھر بے شمار پھر آیات ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے۔ تو قتال کس لیے کرنا ہے، یہاں پہ اس کی علت یا اس کی کنڈیشن بتا دی، قتال کیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اور اس سے بھی واضح ہو گیا کہ جہاں پہ اللہ کا دین کل کا کل اللہ کا نہیں ہے، یعنی دین جو ہے کل کا کل اللہ کا نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے، کچھ احکامات اللہ کے ہیں، کچھ جو ہیں غیر اللہ کے ہیں، تو وہاں پہ پھر کفر کا فتنہ نافذ ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، اور یہاں یہ جو فتنہ ہے اس سے مراد کفر کا فتنہ، ٹھیک ہے جی، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہ شرط ہے، یعنی کہاں کب تک قتال کرنا ہے وہ بھی اس آیت میں واضح ہو گیا، بہت عظیم آیت ہے، یعنی اس میں بہت سارے حقائق واضح ہو گئی، قتال کی غرض و غایت واضح ہوگی کہ قتال کیوں کرنا ہے۔ قتال اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کل کا کل ہو جائے اور کفر کا فتنہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کب تک کرنا ہے، جب تک یہ دین کل اللہ کے لیے نہیں ہوتا تھا، یعنی اگر آپ ایک دو احکامات اللہ کے ہو گئے ہیں تب بھی جو ہے قتال ساکت نہیں ہوگا۔ اچھا، ابن کثیر نے پھر اس پہ پورا ایک باب باندھا ہے، ایکسپلینیشن دی ہے اس کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، یعنی حدیث بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ جب وہ اسے کہہ لیں گے تو مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال بچا لیں گے، ہاں حق ہے اسلام کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہی پتہ ہے اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر تو وہ بھائی ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر ظاہری بات ہے ان کو ماتحت ہونا پڑے گا۔ تو بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک شخص اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص غیرت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص ریاکاری کے لیے لڑائی کرتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے؟ بڑا اسپیسیفک سوال پوچھا گیا نا، کوئی بہادری کے لیے لڑتا ہے، کوئی غیرت کے لیے، کوئی ریاکاری کے لیے، ان میں سے کون جو ہے وہ اللہ کی راہ میں؟ پھر فرمایا کہ اگر تمہارے اس جہاد کی وجہ سے یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تم ان سے لڑائی موقوف کر دو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا پھر جواب ہے آگے کہ وہ ہے کہ آپ سے فرمایا کہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی غرض سے لڑتا ہے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تو واضح کر دیا آپ نے کہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ اسی لیے ہے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر وہ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اگر تمہارے اس جہاد کی وجہ سے یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو تم ان سے لڑائی موقوف کر دو، ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، جب تک کہ
جو کفر پر ہیں ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی، اور مقصد کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ تو بڑی اسپیسیفک جو ہے یہ ڈیفینیشن ہے اس کی، اس لیے جہاد فی سبیل اللہ کی ٹرمنالوجی جہاں پہ بھی آئے گی وہاں پہ مفہوم یہی ہوگا۔ ہاں جہاں لفظ جہاد خالی آئے گا، جیسے سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جب جو بھی ہمارے راستے میں محنتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کئی راستوں کی طرف ہدایت دے دیں گے۔ تو یہاں پہ لفظ جو ہے فینا آیا ہے، والذین جاہدوا فینا، یہاں فی سبیل اللہ نہیں آیا۔ تو جب جہاں بھی ٹرمینالوجی جہاد فی سبیل اللہ کی آئے گی وہاں پہ مراد یہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ دین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس طریقے سے ابو موسیٰ اشعری سے یہ روایت موجود ہے رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے، ایک دنیاوی مال و متاع کے لیے لڑتا ہے، ایک منافقانہ روش میں لڑتا ہے، ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہی ہے جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، یعنی تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی ساری تفصیلات بیان کی ہیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ رحمت یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یعنی جہاد سے گریز دراصل جو ہے وہ دین سے گریز ہے۔ تو رحمت ایمان والو جو تم سے اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو پھر عنقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو جن سے اللہ محبت کرتے ہوں گے اور جو اس سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین پر وہ بڑے نرم خو ہوں گے، عزت علی الکافرین، کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسیع علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، آگے تو ہے وہ آیت کا جو ہے دوسرا حصہ ہے۔ میں اتنی بڑی یہ ذمہ داری اللہ فرماتا ہے تم نہیں کرو گے تو میں اور لوگوں کو لے آؤں گا، ٹھیک ہے، تم سے تبدیل کر دوں گا، اور پھر وہ لوگ پھر ایسے ہوں گے پھر جہاد کریں گے۔ تو آج بہرحال دیکھیں تو مسلمان نے یہ ذمہ داری تو چھوڑی ہوئی ہے، اب کب تک مہلت ملتی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ بڑا واضح ہے۔ اچھا، یہ اتنی بڑی یعنی حقیقت ہے نا، قرآن مجید جو ہے وہ بھرا پڑا ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی فرضیت پر، تو قرآن کا پورا بیانیہ کھڑا ہے پیچھے، یعنی تاکید اور تکرار کے ساتھ اس پہ بات ہوئی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج جو ہے یہ کسی طریقے سے جو ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو قرآن کی دعوت پیش کر رہے ہیں وہ بھی اس کا ذکر نہیں کر رہے۔ مزے کی بات یہ، یعنی وہ بھی اس طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں کہ یہ کوئی اوبلیگیشن ہے ہی نہیں اس طریقے سے، اور اس سے یعنی وہ کتمان حق کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان کو بہرحال دیکھنا چاہیے۔ تو بار بار قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور مختلف پیراؤں میں اس کا ذکر ہے، کہیں پہ آیا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے چاہے تمہیں کتنی کراہت کیوں نہ ہو۔ کہیں پہ جو ہے اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، قتال کرو اللہ کے راستے میں اور آپ صرف اپنے نفس کے مکلف ہے، یعنی آپ کو اکیلے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہونا ہے تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے تو آپ کو کھڑا ہونا ہے جہاد کے لیے۔ اور کہیں پہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں کہ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہا جاتا ہے تم زمین سے لگے جاتے ہو، اور ابھی تم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کر۔ کہیں پہ اللہ اس انداز میں تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً یقیناً یقیناً، اس میں کوئی شک ہے تو نکال دو ذہن سے، میں تمہیں آزما کے رہوں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جان نہ لیں کہ تم اسے جہاد کرنے والے کون ہیں ڈٹ جانے والے، اور تمہاری حالتوں کو بھی ہم جب تک کہ پرکھ نہ لیں۔ کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں
جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو اتنی دفعہ اس کی تکرار ہے، اتنی وضاحت کی گئی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. جہاں پہ جہاد کی بحث ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو جہاد کرنے والے ہیں وہ مومن ہیں، نہیں کرنے والے وہ منافق ہیں، اور ان کی چھانٹی ضرور ہو کے رہے گی. اور بار بار یہ تو آتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور تم نے حساب کیسے لگا لی جنت تمہیں ایسے مل جائے گی جب تک کہ تم جو ہے جہاد نہیں کرتے. تو یعنی یہ اتنی دفعہ اس کی تکرار ہے کہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن مزے کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلموں میں آج جو ہے یہ اوبلیگیشن زیر بحث نہیں. تو یہ بہرحال ساری بحث ہے ابھی تک کی جو جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا تصور اسلام کے اندر ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے. ہاں، اس کی میتھڈالوجی کیا ہے آپ کے ذہن میں ضرور سوال آئے گا. اس پہ انشاءاللہ ہمارا اگلا سیشن ہوگا جو کہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں پہ دین اللہ کا نہیں ہے، جہاں دین اللہ کا نہیں ہے، جہاں کفر کا فتنہ نافذ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جہاد اور قتال واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک، یہاں تک کہ اگر ایک حکم بھی وہ توڑے گا حاکم مسلمانوں کا، اس کے خلاف بھی جہاد واجب ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ آج کے دور میں سے کیسے کیا جائے، یعنی آج سے پہلے، آج سے زیادہ پرانی بات نہیں، تقریباً آپ 70-80 سال پہلے کی بات دیکھ لیں تو وہاں یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی کہ لڑائی کا ایک ہی طریقہ تھا. ٹھیک ہے جی، آپ نے جو ہے نا اسٹینڈنگ آرمیز جو ہیں اتارنی ہیں، مسلح آرمیز اتارنی ہیں. حکومت کے پاس بھی آرمیز ہوں گی، آپ کے پاس بھی ہوں گی، جو میدان مار لے گا وہ پتہ اس کو مل جائے گی. لیکن یہ سلسلہ چینج ہو گیا نا. اب مڈ جو 20th سینچری کے بعد یہ سلسلہ بالکل تبدیل ہو کے رہ گیا. اب اس طریقے سے وار تو ہوتی نہیں ہے، تو اب اور طریقے ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے. تو میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے اس کی آج کے اس دور میں، اس کو ہم بڑی تفصیل سے ہم جو ہے ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی اس اوبلیگیشن کو ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے کہ کتنی بڑی اوبلیگیشن ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو بھلائے بیٹھے. ٹھیک ہے، تو اس پہ کوئی کوشچن ہو تو پوچھنا ہے. جی کوشچن کمنٹ ہو تو وہ بھی ڈسکشن ہونی چاہیے اس موضوع پہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں گزر بھائی، خیریت سے؟ اللہ بھائی ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں، آپ جی سنائیں. پہلے تو معذرت سر، میں کچھ عرصہ میری غیر حاضری، کچھ وجوہات بھی تھیں، کچھ بیماری تھی، کچھ ڈینگی تھی، اور کچھ اس طرح کی ذرا حالات رہے ہیں درپیش. اچھا، میں ایک چیز جو سمپل میں سوچتا ہوں کہ یہ حالات میں کیا تغیر ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض جہاد فی سبیل اللہ کا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا وقت کے ساتھ ساتھ؟ یہ کون سی وقت نے اس کے اوپر مٹی کی تہیں ڈالی، یا کیا تغیر آیا ہمارے تہذیب و تمدن میں، یا ہماری آئیڈیالوجی شفٹنگ کس طرح سے ہوئی اس طرف؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی محرکات کیا بنے؟ بہرحال اس پہ تو جب تک کہ دیکھیں خلافت عثمانیہ تھی ہماری، اس وقت تک بھی جہاد ایک اوبلیگیشن تھا. اور ہمیشہ سے ہماری سوسائٹی نے جب اوپر سے ریاست یا خلافت کا جو انسٹیٹیوشن تھا جب وہ فیل ہوا تو یہ اوبلیگیشن اس حد تک اس کا شعور تھا کہ پھر عوام کھڑے ہوئے. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ خلافت بنو عباس کے خاتمے کے بعد تو پھر یہ مطلب یہ سوسائٹی نے کام پکڑا، مطلب علماء تھے، انہوں نے وہ جہاد کی کال دی، اور پھر بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے، صلاح الدین ایوبی جو کھڑے ہوئے تھے. تو یہ بھی بیسیکلی کیا ہے، یہ سوسائٹی کی تحریک تھی، معاشرے سے یعنی یہ لوگ نکلے تھے. اور انہوں نے پھر جو ہے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی، اور جو آن سلاٹ تھی جو ان کی کرسچینٹی کی، اس کے سامنے کھڑے ہوئے. تو یہ تو ہمارا بالکل مطلب یہ اصول اسی انٹیکٹ رہا تھا. ایون کہ جو یہ ترکان تیموری اور ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی پھر جب یہ کھڑے ہوئے تو یہ بھی جہاد کو لے کے کھڑے ہوئے. یہ بھی اب تو سب کے سامنے اب تو ہسٹری آ گئی ہوئی. تو یہ اس وقت تک تو یہ پورا معاملہ انٹیکٹ تھا. بس یہ جو
کلونیل پاورز نے جب ہمارے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا شروع کیا تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ صرف جو ہے پولیٹیکل غلبہ حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ پھر اس جو جہاں پہ بھی یہ حکومت کرنا چاہتے تھے وہاں کی نظریات، وہاں کی کلچر، وہاں کے جو بھی آئیڈیالوجیز ہیں ان کو بھی اسٹڈی کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس کے اندر کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ان کو دوبارہ سے کھڑا کر سکتے ہیں، تو ان کو وہ کھوجے، اندر سے نکالیں. تو انہوں نے بڑا کام کیا اس پہ. ٹھیک ہے، تو خاص طور پہ جو ہے اس جہاد کے تصور کو جو ہے اسلام کے اندر سے نکالا گیا یا نکال دیا گیا، یا اس کو اس کی ایسی صورت رکھ دی جو پھر ان کے فائدے کے لیے ہو، ہمارا فائدہ اس پہ نہ ہو. تو یہ ایک تو یہ بڑا فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر جو ہے وہ تو اوور آل جو ہے امت مسلمہ کے لیے رہا، اور وہ تھا کہ جو رائز آف صوفیزم یا جو روحانی تھاٹ تھی اس نے پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جڑیں مضبوط کرنی شروع کر دیں. اس سے بہت نقصان ہوا. اس سے دو بڑے نقصان ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری جو بنیاد تھی جس پہ پوری اسلامک تھاٹ کھڑی ہوئی تھی کہ انٹلیکچوئل انکوائری کو ایک بنیادی حیثیت حاصل تھی، تو انٹلیکچوئل انکوائری بند ہو گئی. ظاہر بات ہے جب آپ نے آنکھیں بند کر کے عقائد کو مان لینا ہے، تو جب ایٹیٹیوڈ ہی آپ کا یہ بن گیا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز کے بارے میں، تو پھر آپ کا جنرل ایٹیٹیوڈ بھی یہی بن جائے گا. تو یہ وہ پھر ہماری ہیبٹ بن گئی کہ ہم بغیر سوچے سمجھے نظریات کو ایکسیپٹ کرنے لگے. انٹلیکچوئل انکوائری ختم ہوگی اور آہستہ آہستہ پھر جہاد کے اوپر اس کا امپیکٹ آیا. اور یہ دو چیزیں جو تھیں، اور یہ کافی پہلے ہو گیا تھا، یعنی یہ تو آپ پتا ہے کہ پوسٹ وہ جو امام غزالی ایرا ہے، ایون کہ ابن عباس کے بھی جو سیکنڈ ان کا ہاف تھا اس کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھی اور یہ سلسلہ پہ چلتا رہا، بڑھتا گیا، کیونکہ اس نے اس طریقے سے جہاد کو اس طریقے سے جہاد کے اوپر امپیکٹ نہیں ڈالا تھا. لیکن خلافت عثمانیہ جب بالکل سمجھ لے کہ کمزور ہو گئی اور اوپر سے کلونیل راج بھی آ گیا، تو ان دونوں فیکٹرز نے مل کے پھر جو ہے وہی جو اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ تمام چیزوں پر جو ہے پورا اترتا ہے یہ معاملہ. کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی یاری بھی دیکھ. تو اپنوں کی سادگی بھی تھی اور اوروں کی یاری بھی تھی. تو اس طرح جو ہے یہ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے. باقی اوور آل جو اقبال تو اس والے سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ جو اجمی خیالات تھے انہوں نے، یہ جو اجمی آئیڈیالوجیز تھی، خاص طور پہ ایسٹرن تھاٹ تھی اور یہ افلاطون کے نظریات تھے، تو ان لوگ یہ جو نظریات جب آئے اسلام کے اندر تو انہوں نے پھر یہ ان چیزوں کو جنم دیا. تو یہ بہت بڑا تھیسس ہے، یعنی ایگزیکٹ ٹائم لائنز کیا تھی، کس طریقے سے جو ہے یہ پھیلا یہ سارا سلسلہ امت مسلمہ میں. یہ تو اٹسیلف ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ پی ایچ ڈی تھیسس بھی آپ کو مل جائیں گے. لیکن اگر ایسا ملیں کہ اس کو سمپلیفائی کر کے دیکھیں یا اس کی ایک تو وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں بنیادی آپ نے کہی نا کہ جو استعماری قوتیں تھیں انہوں نے تو ڈیفینیٹلی کہ وہ صرف انہوں نے ایک فزیکل غلبہ ہی حاصل نہیں کیا، نہیں کہ وہ جیوگرافیکلی وہ نہیں آئے، وہ آئیڈیالوجیکل انہوں نے ڈیفیٹ دی ہیں. وچ از ٹرو. یہ بات اگر ہم اس تناظر میں جب بھی دیکھتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں تو افریقن اور ایشین سائڈ پر جو زیادہ کولونائزڈ رہے ہیں اس طرف تو یہ بات بالکل بجا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسری بات آپ نے کی نا صوفیزم کی، لیکن صوفی کا نام تو بیسیکلی تو ریزننگ تو صوفی نے شروع کی تھی. اگر ہم دیکھا جائے علم الکلام کی بیسک جو کیریئرز تھے وہ تو صوفی ہی رہے ہمیشہ. امام غزالی کا بھی ہم نام لیتے ہیں تو امام غزالی بھی اٹ سیلف تو تصوف بھی ان کا ایک فیلڈ تھا، لیکن اپنے طور پر وہ سوالات اٹھانے اور ان کے جوابات وہ ڈھونڈ رہے تھے. تو تصوف کو خالی ہم ڈائریکٹ کہہ کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو شاید نگیٹ نہیں کر سکتے. ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تصوف نے جب خود اٹ سیلف اپنی وہ ڈی روٹ ہوا ہے وہ، اور اپنے اس میں جب کہہ لیں کہ وہ صرف ایک اس میں میتھڈولوجیکل اپروچ رہ گئی، اس میں وہ جو اس کی روح تھی ریزننگ کی وہ ختم ہوگی، تو وہاں سے تو ایک چیز یہ تو آتی ہے. تھوڑا سا میں یہ وضاحت تو ہونی چاہیے. آپ نے جزاک اللہ خیر آپ نے اس کو ایک چیز جو میں بڑا حیران ہوتا ہوں نا، وہ میں اب یہ بیسیکلی میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ مڈل ایسٹرن پرسپیکٹو میں، چونکہ بات آپ نے کھولی ہے تو پھر اس لیے میں کتنے ڈسکشن میں لے کر آتے ہیں اس کو. آپ رہے ہیں قطر میں، آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے جو اتفاق ہوا میں نے عمان تھوڑا آبزرو کیا ہوا ہے، اور باقی تھوڑا بہت جہاں دوست ہیں یہ بات ہوتی رہتی ہے. سعودیہ کا بھی اندازہ ہے، یہ ہم سب کو جانتے ہیں. یہ وہ علاقے جو کالونائزڈ نہیں رہے،
یمن رہا ہے، یمن میں فرینچ کالونیز رہی ہیں، اٹالین کالونی تھی، مجھے یاد نہیں ہے. لیکن ادھر بھی اگر ہم دیکھیں جو ان کے قائد تھے وہ ہمیں پتہ ہے اچھی طرح سے، وہ دے آر ویری کلوز ٹو دوز، لیکن ایون دین وہاں سے بھی یہ ایلیمنٹ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے. ہاں چھپا ہوا ضرور ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ چونکہ ان کے ہاں وہ حکومتیں اس قسم کی غاصب رہی ہیں کہ جنہوں نے اس کو پنپنے نہیں دیا، لیکن عقائد وائز دیکھیں تو بڑا اسٹرانگ ایک ان کا وہ بلیو ان کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ دبا کے رکھا گیا ہے. وہ ظاہری بات ہے وہ غصبانہ طریقے سے ہی ہے، لیکن اٹھا وہاں سے بھی کبھی کچھ نہیں. مڈل ایسٹ سے بھی یہ دونوں مسئلے وہاں پر بھی نہیں تھے، دونوں ہی نہیں تھے، نہ تصوف کا تھا اور نہ ہی کولونائزیشن کا تھا. تو یہ مڈل ایسٹرن میں وہاں پر پھر ڈفرنٹ پرسپیکٹو دیکھنا پڑے گا ہمیں پھر کے. یہ بھی اچھی آپ کی آبزرویشن ہے. اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ تو کیونکہ اس کلونیل جو بھی راج تھا اس کا حصہ ہی بن گئے نا، تو اس لیے وہ تو یعنی باقاعدہ انہوں نے ساتھ دیا، برٹش امپائر کا باقاعدہ ساتھ دیا. تو اس لیے یعنی مطلب وہ تو اس استعماری قوت کا ساتھ دے رہے تھے، اس لیے ان کو زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. پھر انہوں نے ہاں ایک جو محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ جو تھے، ان کی جو تحریک تھی اس نے تصوف کے اوپر تو کافی کاری ضرب لگائی. وہ جو تصوف جس کو ہم زیر بحث نہیں کر رہے، وہ تصوف جو کہ جسے ہم ہائر تصوف کہتے ہیں، وہ تو اس میں انٹلیکچوئل ریزننگ بھی تھی اور بڑے بڑے تھنکرس تھے. لیکن جو بعد میں تحریک ہمارے ہاں عام ہو گئی نا، تو اس کے خلاف ہی تو ایک طرح سے وہ ریئیکشن تھا نا. محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ جو تھے وہ اس کے خلاف ہی تو کھڑے ہوئے تھے. لیکن بہرحال وہاں پہ کیا ہوا کہ ان کی یہ اسٹرگل جو تھی اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو چیزیں تھیں وہ دوبارہ سے اپنی اوریجنل فارم میں آئیں. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ گیا آ کے آل سعود. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھر محمد عبد الوہاب کا اور ہمیں آل سعود سے جب ان کا ہوا ہے تو دیکھا جائے تو ایک طرف تصوف کا تو انہوں نے خاتمہ کیا، وہ بھی خاص طور پہ وہ تصوف جو کہ مس لیڈنگ تھا، لیکن دوسری طرف کرنل لارنس سے ملنے والے بھی یہی لوگ تھے. بس وہ وہی بھی بات ایک ہے نا کہ دوسری جگہ موجود ہے. میری دو طریقے تھے نا. ایک تو یاری بات ہے یہ لوگ تھے جو آل سعود تھے، یا پھر جو تھانی فیملی اور یہ سب لوگ، انہوں نے تو باقاعدہ جو ہے ان کو تو استعمال کیا گیا نا. ان کو تو باقاعدہ ترکان عثمانی کے خلاف استعمال کیا گیا. استعمال کیا گیا جی بالکل ایسے انہوں نے تو غداری کی ایک طرح سے. لیکن جو محمد عبد الوہاب کی کاوش تھی وہ الگ بات ہے کہ یہ تاریخ میں بہت بڑا ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آیا ان کو یہ کانٹریکٹ کرنا چاہیے تھا آل سعود کے ساتھ یا نہیں. اگر وہ نہ کرتے اور پوری طاقت اپنے پاس رکھتے تو شاید یہاں پہ تقدیر تبدیل ہو جاتی. لیکن بہرحال وہ جو آپ کو پتا ہے سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ انہوں نے دیکھا ہوگا بھی اس وقت یہی سچویشن بہتر ہے، کم سے کم یہ تو ہم کریں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہمارے پاس ہوگا، اور جو بھی انہوں نے بہرحال پھر کاوش کی اس کے بعد بڑا خیر اس سے برآمد ہوا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے اوپر جو وہ حکومت بٹھا دی، جیسا آپ نے کہا بالکل صحیح کہا کہ وہاں پہ اب یہ سوچ جو ہے وہ تو پیور شکل میں جب آپ ڈسکس کریں گے نظریات کو تو یہ تو پھر زیر بحث آئے گی. لیکن اس کے اوپر ایسا انہوں نے جبرانہ نظام مسلط کر دیا، اور یہ جو مسلط ہوا یہ پورا کلونیل راج کی مدد سے ہوا. یعنی آپ بھی اب دیکھ لینا کہ جو بھی وہاں پہ یہ تو کالونیز ہیں ان کی. آل سعود کو سپورٹ تو ادھر سے آئی تھی نا بیسیکلی، جب وہ انہوں نے شریف اتنا زور سے اس کو دبایا کہ وہ مطلب وہ اس کی. لیکن کیا ہوا کہ وہ اس سے فائدہ کیا لیں کہ وہ جو اسپرٹ تھی وہ تو زندہ ہوگی اندر. یعنی اوپر سے جبر تھا، اندر اسپرٹ زندہ تھی. اس سے فائدہ یہ ہوا گیا کہ پوری دنیا پھر یہ جو لوگ ہیں پھر پھیلتے گئے. اسی سے پھر یہ جو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخوان کے ساتھ بھی لوگ مل گئے. کچھ لوگ اگر یہ جو مختلف موومنٹس چلی ہیں، جہادی موومنٹ جنہیں کہتے ہیں، تو ان کی بنیاد جا کر دیکھیں گے تو وہ مڈل ایسٹ پہ ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے، یہیں سے وہ لوگ وہ جذبہ تو مل جاتا تھا، لیکن اب وہاں تو کچھ کر نہیں سکتے تھے تو وہ پھر دنیا میں پھیلے. تو لیکن وہی بات ہے کہ وہاں پہ جو ایک اس کے اندر لمیٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہاں بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کانسیپٹ بڑے سمپلیفائڈ فارم میں موجود تھا. یعنی اس کے اوپر کوئی ریزننگ، کوئی حالات کے جو موجودہ دور ہے اس کی اسٹڈی وہ کیونکہ نہیں تھی، تو یہ بس وہ لوگ نکلے ان کے نزدیک کدال سے مراد بس بندوق اٹھا کے لڑنا ہے. تو اس لحاظ سے وہ جذبہ تو بہت تھا اور اس کی وجہ سے پھر لڑائی بھی بہت انہوں نے کی. لیکن پھر بعد میں استعمال بھی ہوئے استعماری قوتوں کے ہاتھوں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ فنامنا ہے. یعنی وہی بات جو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ محمد عبد الوہاب کی کاوش سے وہ اسپرٹ آف جہاد تو زندہ ہو گئی تھی اندر، لیکن اوپر جو کلچ لگا ہوا تھا وہ اتنا سخت تھا
کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکا، لیکن وہاں سے نکل کے پھر لوگ آگے پیچھے گئے. آگے پیچھے تو گئے، وہ تو ہمیں بھی یاد ہے، وہ تو ابھی بھی ڈرائیو ہوتی ہیں چیزیں تو ادھر سے. وہاں مطلب آپ دیکھ لیں کہ ادھر سے ہوتی ہیں. اور پھر ان سے پھر ایک طرح سے نا وہ ادھر سے لٹریچر بھی نکلتا رہا، ابھی بھی نکلتا ہے، اور وہ مطلب عالم عرب کے اندر پھر وہ پھیلتا رہا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. بہت یہ ایک انٹرسٹنگ فنامنا ہے، لیکن ہے کمپلیکس ہماری قوت کا جکڑ بندی جو تھی. اور اب تو ظاہر بات ہے انہوں نے پھر وہ آل سعود کو تو اب سائڈ پہ کر دیا نا. آل سعود کی تو لیگیسی بھی اب وہ اتنی اسٹرکٹلی اپنے ان نظریات پہ نہیں رہی تھی، اور ان کے اندر سے یہ نظریہ تو نکال دیا تھا انہوں نے جہاد والا. تو اب بس وہ سمجھ لیں کہ یہ بھی معاملہ جو ہے سائڈ پہ ابھی دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ بڑا کانشیس ایفرٹ ہوئی ہے اس کے اوپر، جو اگر تھوڑا سا بھی دیکھتے ہیں بڑی کانشیس ایفرٹ کی گئی ہے اس کانسیپٹ کو. اور ان کو پتا تھا کہ دیکھیں جہاد فی سبیل اللہ کی طاقت کو وہ پہچانتے جی. اور انہوں نے یہ جو قادیانی فرقہ یہاں پہ کھڑا کیا اسی لیے کھڑا کیا تھا کہ اس کو ختم کیا جائے. پھر صوفیہ اور اس طرح کے جو نظریات تھے ان کو پھر ہوا دی، ان کو پھیلایا. پھر تو وہی اقبال کہتے ہیں نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، مقتدر کر دو مزاج خان کاہی میں سے. تو یہ اقبال نے ایسی تو باتیں کی تھی نا. یہ تو پورا جو ان کا لٹریچر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں تو یہی تو ہے مین چیز کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ جو ڈنگ ہے نا یہ نکال دیا جائے. مسلمان بس پھر وہ ان کے اوپر حکومت کرنا آسان ہوگا. اچھا اگر یہ ختم نہیں ہوتا تو جو ہے بچ گیا اس کو استعمال کیا جائے، اسٹریٹجیکلی اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. جی بالکل وہی انہوں نے کیا اور آج بھی وہ کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو جہاں سے میں آیا ہوں تو وہاں پہ جو ہے ساری تحریکیں ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں. تو اب یہ کیا کیسے ہے، مطلب امریکن کالونی ہے نا وہ بھی، ہاں جی، لیکن وہاں پہ سب کو پناہ دی گئی ہے. مطلب مزے کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، ساری جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے آپ کی وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو کس لیے وہاں پہ ان کو پناہ ملی؟ یہ سوچنے والی بات ہے. وہ اسی لیے پناہ ملی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا جب ان کا جیو پولیٹیکل بڑا ہوگا تو اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر دیں گے اس جہادی. جی ایسے ہی ہے. مطلب وہ ایک ہی بات ہے نا کہ جب when it was needed تو ہمارے نصاب میں ہی پڑھایا جا رہا تھا، when it was not needed تو چیزیں 180 ڈگری اپوزٹ جا رہی تھیں. اور ان کے اپنے ڈیزائن تھے، اللہ کے بھی اپنے ڈیزائن تھے. چلو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے جس کو یہاں پہ آبیاری کی اس نظریے کی وہ الٹا پڑ گیا. وہ مطلب یہ ہے کہ نظریہ جاگ گیا تو اس کے ذریعے سے طالبان نکل آئے. مطلب دیکھیں نا، تو وہی بات ہے کہ ان کے اپنے ڈیزائنس تھے کہ یہ اسٹریٹجیکلی ہم ان کو استعمال کر لیں گے. لیکن بہرحال آپ کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسے بھی ہو سکتا ہے نا وہ شعور حاصل کر لیں اور پھر سمجھ جائیں کہ یار اصل مسئلہ کیا ہے. طالبان یہی تو اس کا پروڈکٹ ہے، اسی ساری اسٹرگل کا. اس کے پیچھے جو آبیاری کی ہے اس کی ساری وہ تو ویسٹ سے سارا پیسہ بھی ہے، فنڈ بھی ہے. جب اس کی وجہ سے پاکستان میں جو اسلامائزیشن ہو گئی مطلب آپ سوچ نہیں سکتے تھے پاکستان میں اسلامائزیشن ہو سکے گی. جی پولرائزیشن تو انتہا پہ ہے نا اس وقت، ایسی کلیئر نظر آ رہی ہے پولرائزیشن. بے شک ہے، لیکن آپ دیکھیں پاکستان میں جو اسلامائزیشن ہوگی ضیاء کے ذریعے سے، جی آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ اسلامائزیشن ہوگی. بالکل. چلیں بات ختم کرتے ہیں. پہ جا رہا تھا پاکستان ابھی اس وقت پیورلی سیکولر بن چکا ہے. جی وہ جو ہمارے جو رولرز پچھلے میں نام نہیں لیتا جو رہے ہیں جنہوں نے لبرلزم کے نعرے لگائے تھے تو کلیئرلی نو کہ ڈائریکشنز کیا تھیں اس وقت. تو بہرحال خیر وہی آپ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گیم پلان ہے وہ ایک پلان ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ضیاء نے جتنے بھی کرائے، اس لیے تو اب سیکولر جو ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں نا ضیاء کو. ضیاء تو جب ان کے تو مطلب جاگ نکلنا شروع ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسٹڈی کیا نا. مطلب ساری بات ہے، ہم تو اسلامی جو لوگ ہیں ہمارے اندر پڑھنے کا رجحان کم ہی ہے، جذبہ ہی زیادہ ہے. لیکن وہ جو سیکولر لابی ہے یا لیفٹ کی لابی ہے وہ تو پڑھنے جی ایسا ہی ہے. وہ خاص طور پہ جب آپ اس پورے سینیریو کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو ضیاء آپ کو ایک سٹینڈ آؤٹ کرتا نظر آتا ہے کہ یار یہ جو ضیاء کا دور تھا اس میں جتنی اسلامائزیشن ہو گئی یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگی، ورنہ یہ اتنی اسلامائزیشن اور کبھی ہو ہی نہیں سکتی تھی. جی ایسے ہی. اس سے پہلے کی جو تھے وہ ابھی بھی مطلب لے مین ایگزامپل بھی دیں، اس سے پہلے کہ اگر ہم وہ ڈرامے بھی دیکھیں تو میرا خیال ہے آج کل کا ڈرامے بھی شاید ان کو پورا نہ پڑھتے ہو. مطلب جو بھی دیکھ لیں
یار جی فوج ایسے کے ہی اندر جو اس نے جو کیا ہے کام، ہاں مطلب جی یہ سارے وہاں پہ تو یہاں باقاعدہ بال رومس تھے، باقاعدہ ایٹیکیٹ، یہ شراب سارے پینے نعرے کے. جو تھے، ہاں سارے جو نعرے ہر ڈویژن کو جو دیے گئے سارے اسی دور، نو ڈاؤٹ ہے ہر چیز کا خیر اپنا پلس مائنسز تو ہوں گے. یعنی ہاں باقی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زیادہ سے غلطی نہیں، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بہرحال وہ ایک دور ایسا تھا نا، انٹرنیشنل جو پاور تھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھی جہاد میں، تو وہ جہاد کا پیسہ، جہاد پہ پیسے بھی مل رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، تو یہ لٹریچر بھی خوب چھپا. ہاں جی یہ جو مولانا مودودی کی جو تفہیم ہے یہ پشتو زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کے تب مطلب خوب چلی ہے افغانستان. تو یہ سارے نظریات پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے پھر وہاں پہ ایک اٹھایا نا مطلب سلسلہ. جی. آپ نے وہ بک پڑھی ہے سلیم شہزاد کی القاعدہ بیونڈ 9/11؟ سلیم شہزاد کی میں نے نہیں پڑھی ویسے، وہ ان کی دیکھیے پڑھنے والی ہے ویسے، ان کو میں بہت فالو کیا کرتا تھا جب وہ ایشیا ٹائم میں لکھتے تھے. اللہ تعالیٰ بس مغفرت کرے ان کو بیچارے. محبت فرمائے. بہرحال ہاں وہ بھی ایک لیکن پورا وہ ایپیسوڈ ہے. پڑھنے والی کچھ چیزیں بڑی مزے کی انٹرسٹنگ ہیں اس میں. ہاں نہیں، اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف ہے تو ضرور شیئر کریں گے. ہارڈ کاپی ہے اس کی، تو پڑھی تھی میں. بالکل ہاں بھائی زبردست ڈسکشن ہے یہ، بالکل جی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کہاں سے ہوگا. اور آپ جی دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا نظریہ ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا. یہ جی اچھا ہمیں لوگوں نے، اقبال نے یہ تو کہا نا، اقبال کا پورا تھیسس کیا تھا، ہمیں انہوں نے صلاح دیا کہ خود وہاں پہ جہاد کی کال دے دی. مطلب مزے کی بات یہ کہ جو رائز آف دا ویسٹ ہے یہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب یہ رینیسانس ہے اور پھر یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا. جب پوپ گریگوری دی سیکنڈ جو تھا اس نے کروسیڈز کا حکم دیا تھا. تو اقبال وہی کہتے ہیں نا کہ جناب یہ کیا چکر ہے کہ فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار کی. جی اقبال کہتے ہیں کہ یہ ذرا کوئی پوچھے ان پیران کلیسا نواز سے، وہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. یعنی تھوڑے فتوے ساڑھے اس طرح کی اتنے مولوی کہہ رہے ہیں یاد کرو. ایسے ہی ہے، بش نے بھی تو کروسیڈرز کہہ ہی دیا تھا ایک دفعہ. جی جی بالکل. بلکہ میں آخری بات ایک کروں نا، میں پچھلا یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، امریکن کسی بندے کی تھی، اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ کی. اس نے پینٹاگون کے وہ سارے اٹھائے جو وہ کلیم کرتے تھے کہ ہماری سیٹلمنٹس ہیں، ملٹری سیٹلمنٹس آؤٹ آف امریکہ. پھر ایک پروفیسر تھا، اس کی ریسرچ اس نے اٹھائی اور پھر خود اس نے ریسرچ کی گوگل میپس کے اوپر. اٹ واز اراؤنڈ 120 پلس اسٹیبلشمنٹس چھوٹی بڑی ملا کر. اور ہمیں سبق کیا دیتے ہیں یہ، مطلب جسٹ امیجن کہ مطلب ان کو 120 بچے کو پڑھایا جاتا ہے کہ یار یہ امریکن جو ہیجمنی ہے وہ قائم رہنی چاہیے. کنٹینمنٹ آف چائنا پڑھایا جاتا ہے، کنٹینمنٹ آف رشیا پڑھایا جاتا ہے. یہ کیا ہے مطلب واٹ از دس؟ اگر یہ جہاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یعنی ہمیں صلح کے ایسے ہی اقبال کہتے ہیں باطل کے فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر. وہ دوشتا کمر زرا میں ڈوبا ہوا ہے اور تم میں فتوے سنا رہے ہو. تو یعنی وہ یہ کروسیڈز تھے، یعنی جہاں سے پھر بعد میں یہ پہلے جو کلونیلز کروسیڈرز ہی تھے، وہ ایسا ایسا پھر وہ بڑی طاقتیں بنتی چلی گئیں. تو اسپرٹ آف جہاد تھا جس نے ویسٹ کو کھڑا کیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے دین میں تو اس کا یہ تھا بھی نہیں. مطلب وہ تو کہتے تھے جناب جیزس پیس جیزس لو، ٹھیک ہے. تو ان کو جناب انہوں نے کہا کہ کروسیڈز کرو. اور ہمارا تو دین پورا یعنی دیکھیں قرآن کا پورا بیانیہ اس کے اندر ہے. مطلب پوری دینی اسلام کا ایک بہت بڑا جو ہے موضوع یہ ہے. اور ہمارے لوگوں کو سنا دیا، اس کہانی پہ ڈال دیا آپ یعنی پیسفل ہو جاؤ بس. اور بس اب تو آپ کو پتا ہے کہ انفارچونیٹلی جو مسلمان جو مسلم لینڈس میں رہ رہے ہیں اب، کیونکہ ان کے پاس انگلش اچھی بول لیتے ہیں اور پھر ان کے پاس ذرائع ابلاغ اچھے ہیں، وہ انفلوئنشل بھی ہو گئے ہیں. اب وہاں پہ جو رہ رہے ہیں وہ تو بالکل جہاد کو جو ہے چھوڑتے نظر آ رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ ہے پوری مسلمان میں پڑ رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک معاملہ ہے. حالانکہ یہ ایک ایسا بڑا فریضہ ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی قوم نہیں کھڑی ہو سکتی. تاریخ انسانی میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے بغیر کھڑی ہو سکے. اسپرٹ ہی ختم کر کے رکھ دی ہماری سوسائٹی میں سے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. میرے خیال میں اس کا ریوائول تبھی پاسبل ہوگا جب ہم عربی سیکھ کے قرآن سے خود جڑیں اور خود اس میں سے اخذ کریں کیا ہمارے لیے میسیجز ہیں. یہ دورہ قرآن اور جو عربی سیکھنے کا جو ریوائول ہے
اس سے کافی میرے خیال میں نہیں فائدہ ہو یہ سکتا ہے۔ بڑا آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے، قرآن مجید میں تو یہ پورا بیانیہ ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ذرا یہاں پہ بھی ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے لینس لگا کے۔ درس قرآن کے سلسلے بہت پھیل گئے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود جب یہ موضوع زیر بحث آتا ہے گول کر دیا جاتا ہے۔ میں نام ہی لوں گا، بہت مشہور سیٹ اپ ہے، پورا دورہ قرآن آپ ان کا سن لیں، کہیں پہ آپ کو ذرا برابر بھی اس کی جو ہے نا بھنک نہیں پڑے گی۔ جاد و کتال کے موضوعات سے ایسے وہ گزرتے ہیں ماشاءاللہ سے، کچھ بتاتے ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ اپلیکیشن ہے آپ کی۔ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ہے یہ معاملہ کیا ہے، اور خاص طور پہ اس پہ جو پھر جو اعتراضات کھڑے کیے گئے ہیں، جس میں سب سے بڑی کرٹیک تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جاوید احمد غامدی صاحب کی ہے، تو اس کے خلاف ہم تو ایک علم جہاد ہم نے بلند کیا ہے، قرآنی بیانیہ کے ہم نے پروگرام شروع کیے ہیں، اس پہ تھیسس بھی ہے میرا، جو اس کے میں ریفوٹیشن کی، اللہ کی توفیق سے جو مجھے جو بھی جو ہے توفیق ہے ملی ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ لیکن اس کے خلاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو اعتراضات کھڑے کیے گئے ہیں ان کا جواب کوئی دے نہیں رہا۔ وہ مطلب نو مین اسٹینڈنگ والی بات ہے، وہ اکیلے کھڑے اور دندناتے پھر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد لیفٹ کی طرف سے اعتراض ہے، رائٹ کی طرف سے اعتراض ہے، مطلب ہر طرف سے وہ ایک اعتراضات کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو ان کو ریفیوٹ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے بارے میں کنفیوژن دور ہوں۔ اور اصل تو وہی ہے قرآنی بیانیہ، اس پہ جو قرآن کا پورا بیانیہ وہ کھڑا کر کے دکھانا پڑے گا کہ کتنا بڑا یہ فرض ہے اور کیا اس کی سگنیفیکنس ہے، امپورٹنس ہے۔ آگے اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں آگے تھوڑا سا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتب علیکم الصیام میں یاد ہے، ٹھیک ہے جی، کتب علیکم القتال ہمیں یاد نہیں ہے۔ تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے، چاہے تمہیں کتنی ہی کراہت ہو، اللہ کو پتا تھا کراہت ہوگی، تو کراہت تو ہے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ جس سے تم کراہت محسوس کرتے ہو تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے جو تمہیں محبوب ہو تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر جہاد نہیں تو ہدایت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بالکل واضح فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یعنی انہوں نے بتا دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کی بیویاں اور ان کے رشتہ دار، یہ 5 محبتیں ہوگی، وہ مال جو یہ جمع کرتے ہیں ان کی محبتیں، وہ تجارتیں جن کے مان پڑنے کا انہیں ڈر رہتا ہے ان کی محبتیں، اور وہ گھر جو یہ بناتے ہیں بڑے شوق سے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ان کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں اگر اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے۔ فتربصوا، یہ انتظار کریں، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت دیتا ہی نہیں۔ اگر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو پھر ہدایت ہی نہیں، چھوڑ دیں۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں، واضح طور پر فرماتے ہیں۔ سورہ حجرات میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہمیں مان لیا ہے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہہ لو کہ کہہ سکتے ہو اسلام لائے ہیں، تو اسلام ہم لے کر آئے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ تم ایمان لائے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، وان تطيعوا الله ورسوله، اگر تم اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے، لا يلدكم من اعمالكم شيئا، اللہ تعالیٰ کی یہ چھوٹ ضرور ہے کہ بغیر ایمان کے بھی تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن یہ دعویٰ نہ کرو کہ تم مومن ہو۔ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم لم يرتابوا، اور پھر اس میں وہ شک نہیں کرتے، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے جانوں سے، اپنے مالوں سے۔ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ تو جہاد نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت دیکھیں کیا ہے۔ جہاد نہیں ہے تو نجات ہی نہیں، ختم بات، کوئی آخرت پہ جو ہے نجات نہیں ملے گی جب تک کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اوبلیگیشن ادا نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم،
اے ایمان والو تمہیں بہت تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان اللہ واللہ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں بھی، اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ تو یہ بہرحال جہاد مومنین و منافقین میں چھانٹی کی کسوٹی ہے، بالکل واضح قرآن میں کہ جہاد ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسوٹی یہ ایک چھانٹی کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، روز محشر بھی اس کی چھانٹی ہو کر رہے گی۔ اللہ ہمارے ماں کان اللہ لیذر المؤمنین، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، علی ما انتم علیہ، جس کے اوپر وہ ہیں، جس حالتوں میں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ خبیث کو طیب سے علیحدہ نہ کرتے۔ یا پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً آزما کے رہے گا، یہاں تک کہ اللہ جان نہ لے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں جو ہے صبر کرنے والے ہیں، اور تمہاری حالتوں کو بھی جو ہے وہ پرکھ کے رہے گا۔ کیونکہ سسٹر پریا بھی ہیں یہاں پر، تو ظاہری بات ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے والے سے یہ ضرور ہے کہ خواتین کے اوپر یہ اس طریقے سے ڈائریکٹلی اوبلیگیشن نہیں ہے، یہ مردوں کے اوپر ہے، خواتین پر، لیکن یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ اس اوبلیگیشن کو بیان کریں۔ انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ خواتین کے ہاں جو قرآن کا سلسلہ کافی زیادہ اس وقت پھیلا ہوا ہے، تو اس کے اندر یہ بات زیر بحث نہیں آ رہی۔ کیوں بھی زیر بحث نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے اوبلیگیشن خواتین کے اوپر اس طریقے سے نہیں، لیکن وہاں ان کو خواتین کے اوپر تو یہ ہے کہ انہوں نے عبادت کرنی ہے اور دعوت دین کرنی ہے، اس کے علاوہ پھر ان کی اور اوبلیگیشنز بھی ہیں، وہ پھر خاوند کی اطاعت ہے اور دیگر چیزیں، لیکن یہ مردوں کی اوبلیگیشنز تو ہیں، اور خواتین ہی نے تو پھر وہ مرد تیار کرنے ہیں، تو اس لیے ان کے ہاں بھی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات آنی چاہیے کہ یہ اوبلیگیشن ہے۔ تو یہ بات ایک جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوبارہ یہ جو ہے یہ تو اس کی اہمیت ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ جہاد اللہ کا حکم ہے، جہاد نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے، جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، جہاد نہیں ہے تو نجات نہیں ہے، اور جہاد کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ مومنین و منافقین میں تفریق کریں گے، اس دنیا میں بھی یہ چھانٹی ہو کے رہے گی، اور روز محشر پل صراط کے اوپر بھی یہ چھانٹی ہو کے رہے گی۔ سورہ حدید میں اس کا ذکر ہے۔ اب لوگ مطلب دیکھیں نا، اتنا بڑا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری حکمتیں بیان کی، نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ بس ایک مطلب کوئی شاذ آیت ہے قرآن کی ہم اس کو اٹھا کے ہم پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ مناسب ہے کہ حکم دے رہے ہیں، بلکہ اس کی پوری وزڈمز بیان کر رہے ہیں کہ کیوں یہ ضرور، مطلب اتنا بڑا ظلم ہوا ہے نا اس اپلیکیشن کے ساتھ کہ اس سب کے باوجود اس کو غائب کیا جا رہا ہے، اور مسلمان کر رہے ہیں، اپنے بھائی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو کفر کا فتنہ جو ہے 400 پھیل جائے گا۔ کفر کا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات نافذ نہ ہو، اور مسلمان مرتد ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صرف مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جی اللہ کا دین غالب ہوگا تو پھر یہ ہے کہ جو کفار ہیں وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، نہیں، تم اپنے بچاؤ کے لیے سوچو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ وہی بات وہ جو اقبال نے کی کہ وہ تم تو کہہ رہے ہو فتویٰ دے رہے ہو نہ لڑائی کرو، وہ کہہ رہے ہیں جنگ کرو، جہاد کرو، وہ تو ساری جو تہذیب ہے کھڑی اس کے اوپر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ تو تم سے لڑائی کرتے ہی رہیں گے، تم لڑائی چھوڑ دو، نہ کرو، ہاں جی، لیکن چوڑیاں اگر تم پہنو گے تو وہ تو نہیں پہنے، تو وہ تو نہیں پہنیں گے، وہ تو لڑائی کرتے رہیں گے۔ آج تو ہم مسلمانوں کو اتنا شوق پڑا ہوا ہے، وہ مطلب بار بار نہیں، ہم تو یاد کرنے والے ہیں ہی نہیں، خدا کی قسم نہیں، مار کے بیٹھ لو، ہم نے نہیں کرنا، یعنی اس طریقے سے ہم آگے ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں تم نہیں کرو گے وہ تو تم سے لڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنا مطیع بنا لیں گے، اور کفر کا فتنہ نافذ کر دیں گے، اور تمہیں دین سے پھر مرتد کر دیں گے۔ جب کفر کا فتنہ نافذ ہو جائے گا تو مسلمانوں تمہارا ایمان بھی نہیں بچنا، جیسے ہی ان کے پاس استاد ہے، ان کے پاس استاد آ گئی، قبضہ حاصل کر کے تمہارے دین سے تمہیں کھینچ لیں گے۔ آج کفر کا فتنہ نافذ ہے ہمارے لینڈز کے اوپر، اب یہ تو اسیسمنٹ کہیں پہ ہے بھی نہیں، نہ ہی کوئی سروے ہوا ہے کتنے لوگ دائرہ اسلام سے نکل چکے ہیں،
اور اللہ فرماتے ہیں پھر صحیح رہو گے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو پھر دین سے مرتد ہو جاتا ہے فیموت، اور اس پہ موت آ گئی اس کی، وہ کافر، تو کافر ہوتا ہے وہ، فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے تمام اعمال جو ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں زیرو ہو جاتے ہیں. صحیح رہو گے پھر، یعنی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں مسلمانوں کو. تم نے اگر یہ اوبلیگیشن ادا نہ کی تو تم اپنے دین سے جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے. اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہوتے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہیں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. تو اس لیے کان کھول کے سن لو، اللہ فرماتا ہے یہ میرا ورڈکٹ ہے. یہ پوری بحث اس کے پیچھے پورا بیانیہ ہے، اس پہ کنکلوڈ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے پھر ہجرت کی اور جہاد کیا میرے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، میری رحمت کے امیدوار اگر ہیں تو وہ، ان کو رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اور کسی کو رحمت کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، ہاں اللہ ان کے لیے غفور رحیم، انکنڈیشنل رحمت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تم لڑائی نہیں کرو گے، دنیا میں فساد پھیل جائے گا. فلولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین. اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے اس طریقے سے جہاد کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو پورے زمین میں فساد پھیل جاتا، جو کیا پھیل گیا. ہم نے کام چھوڑ دیا. تو کفر کے ہاتھ میں جب آ جائے گی اتھارٹی، تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کوئی جو یونیفائی کر سکے انسانیت کو. لڑیں گے آپس میں. 2 جنگیں تو ہو چکی ہیں، عظیم جنگیں. تیسری کا انتظار کریں، تیسری بھی آئے تک کم موقع. ہم نے کچھ نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے. وہ ہم سے پوچھا جائے گا، یا تمہیں خلیفہ بنایا گیا تھا یہاں پر، اور تمہیں امت مسلمہ کو تو خاص طور پر ٹاسک تھا اس کو سنبھالنے کا، تم نے کیا کیا؟ ہم خوش ہوتے ہیں تیسری جنگ عظیم اور تباہ ہوئی. پھر اللہ فرماتے ہیں عبادت گاہیں ویران ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا رہتا لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. تو پھر یہ سارے عبادت گاہیں ہیں نا، یہی تباہ ہو جاتی. جیسا کہ اب مسجد تباہ ہو رہی ہیں، جہاں پہ یہ جو استعماری قوتیں جا رہی ہیں اور بمباری کرتی ہیں، مسجد تباہ کر رہے ہیں. ویران تو کر ہی رہے ہیں، کفر کے فتنے کے ذریعے سے ویران تو ہو ہی گئی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے جہاں پہ پھر اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے، پھر وہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی اگر تم جہاد نہیں کرو گے. اور کتنی تفصیلات مطلب پیش کرو. پھر اللہ فرماتے ہیں کیوں تم نے لڑائی کرنی ہے ان سے؟ کیونکہ مشرکین اور اہل کتاب کے پاس اقتدار چلا جائے تو جو اس کے حقدار نہیں، یعنی ان کے پاس جو اقتدار کا جانا یہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہی نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ یہ کافر ہیں، مشرک ہیں. بہت سخت آیات ہیں آج کل. یہ تو دورہ قرآن کرانے والے جو ہیں یہ نہیں پڑھتے، اللہ ماشاء اللہ. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، گندے ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے پاس، ایک بڑا اعلان برات ہے نا یہ. اس سال کے بعد یہ صرف مسجد حرام کا ذکر نہیں ہو رہا. بعض اس کی یہ انٹرپریٹیشن کر کے نیا فسوہ لے کے آتے ہیں کہ مسجد حرام کو پاک کر دو. نہیں، مسجد حرام کی بات نہیں ہو رہی. فلا یقربوا المسجد الحرام، مسجد حرام اور اس کا قرب و جوار، یہ وہ قرب و جوار وہ ہے جو پورا جزیرۃ العرب ہے. یعنی پورا جزیرۃ العرب جو ہے، اللہ فرماتے اس میں تو مشرک جو ہیں یہ رہ ہی نہیں سکتے، ان کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ گندے ہیں. یہ زمین پاک ہے میری، اس کو صاف کرو. یہ ریزن، سیدھی بات. وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اگر تمہیں خوف ہے کہ تم مطلب ماندی آ جائے گی تمہارے اوپر، فکر نہ کرو، ہم تمہیں عنقریب اپنے فضل سے غنی کر دیں گے. سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر بزنس نہیں ہوگا تو پھر تجارت کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے کہا فکر نہ کرو، ہم تمہیں غنی کر دیں گے. ان اللہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے اور وہ حکیم ہے. اور یہ تو حکم ہے سرزمین عرب کا، جزیرۃ العرب کا، کہ وہاں پہ کوئی کافر رہ ہی نہیں سکتا. اس سے باہر کا جو معاملہ ہے وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان سے جو نہیں مانتے اللہ کو، جو نہیں مانتے آخرت کے دن کو. ولا یحرمون ما حرم اللہ،
حرم اللہ و رسول، جو اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں وہ یہ ان کو حرام نہیں ٹھہراتے. ولا یدینون دین الحق، دین حق کو تسلیم نہیں کرتے. سارے کافر آ گئے. ان سب سے طاقت چھین لو، قتال کرو ان سے. من الذین اوتوا الکتاب، اور یہ نہ سمجھو یہ سارے جو کافر ہیں ان کے اندر اہل کتاب شامل نہیں، اہل کتاب بھی شامل، سب سے لڑائی کرنی. حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک یہ جزیہ دیں، عن ید وہم صاغرون، اور چھوٹے ماتحت ہو کے رہیں. سیدھی سیدھی بات ہے. ان سے پوزیشن اتھارٹی چھین نہیں ہے. they don't have the right, they don't deserve to have it. چھین لو. یعنی اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی، اس کے باوجود بھی یعنی یہ چیز جو ہے وہ غائب ہو جائے. اور اللہ فرماتے ہیں مومنین منافقین چھانٹی نہیں ہو سکے گی جو اللہ کی نصرت کے لیے ضروری ہے. جب تک کہ چھانٹی نہیں ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اہل ایمان کو نہیں دے گا جو اللہ نے نصرت دینی. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چھانٹی کا یہ راستہ بھی تھا کہ ہم ان کی شکلیں آپ کو دکھا دیتے منافقین کی، اور آپ ان کو سائڈ پہ کر لیتے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تو آپ ان کی باتوں کے انداز سے کچھ پہچان ہی جاتے ہیں ان کو. لیکن وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، صحیح معنوں میں آپ ان کے اعمال اللہ ہی جاننے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری مشیت ہو سکتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو وحی کر دیتے اور آپ کو وہ منافقین جو تھے ان کے نام بتا دیتے، آپ ان کو اپنی جماعت میں سے نکال دیتے اور پھر پیور ایمان والے رہ جاتے جن کے ساتھ پھر اللہ کی نصرت ہوتی. لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ کچھ اور ہے. میرا فیصلہ کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم سب کو آزما کے رکھوں گا. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تب تک میں پرکھ نہ لوں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، ڈٹ جانے والے کون ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری حالتوں کو پرکھ کر رہوں گا. اللہ کا طریقہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی فریضے کے ذریعے سے چارٹی کرتا ہے، اور پھر جو پیور ایمان والے آتے ہیں پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو پوری یعنی جو ہے مطلب اس کی پوری وزڈم اللہ نے بیان کی کیوں ضروری. اس کے باوجود بھی ہم کہہ رہے نہیں، ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ تو اس وقت کے لیے تھا، اس وقت کے لیے تو ہے ہی نہیں. اور یہ جو میں نے وہ پوری نظم آپ کے سامنے رکھی ہے، اقبال کی کمال ہے کہ فتویٰ شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کا. لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر. اقبال کہتے ہیں وہ شیخ صاحب تسی بلیڈ ہو گئے ہو، تو ایسے کہتے مسلمان کہڑے کوئی جہاد کرن لے ہیں جی. مسجد میں آپ یہ واز کرنے کا کیا فائدہ؟ تیغو تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں، اور مسلمانوں کے پاس کون سے کوئی تلوار وغیرہ ہے؟ ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر. اگر ہے جو آدمی پکڑا بھی دی جائے تو موت کی لذت ہی نہیں ہے ان کو. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، سبحان اللہ. کیا نقشہ کھینچا ہے آج کے مسلمان کا. ٹھیک ہے. اس لیے 9/11 جو شہداء ہیں وہ یو ایس میں نا یہ اسلامی جماعتیں ان کا وہ کر رہی ہوتی ہیں، دن منا رہی ہوتی ہیں شہداء 9/11. تو کافر کی بھی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر. تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، وہ اس کو تعلیم دو ترک جہاد کی. دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو خطر، جس سے وہ دنیا سے ڈرتی ہو. یہاں تو مسلمان فارغ ہو گیا. باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ ذرا بھی ڈوب گیا دوست. ان کا حال کیا؟ وہ تو پوری طریقے سے جہاد کے لیے کمر بستہ ہیں. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ چر ہے تو کیا مغرب میں بھی ہے چر؟ اکثر اگر غرض ہے تو زیبا ہے کہ یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. ٹھیک ہے، اسلام ہی رہ گیا اس کے اوپر اب یہ فتوی دے. تو وہی بات ہے کہ آج اس کا پورا نقشہ ہمارے سامنے جو ہے وہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہاں تک ہم رکھتے ہیں آج کی جو سیٹنگ ہے. آگے نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم جو اس پہ جو اعتراضات ہیں ان پہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا جواب ہم کو چلتا ہے. تو اس پہ جو کوئی کوشچن ہو کسی کا، ابھی تک کی جو ڈسکشن ہے، بحث ہے، تو وہ ضرور پوچھ لے. جی اس میں کوئی جی ایک سوال تھا کہ سورہ توبہ کی آپ نے آیت دکھائی تھی 28 اور 29 کہ مسجد حرام اور قرب و جوار سے مشرکین کو نکالنے کا جس میں حکم ہے کہ وہ نجس ہیں. کیا یہ ہم یہاں امریکہ میں کو دعوت دینے کے لیے اوپن ہاؤسز ارینج کرتے ہیں کہ مساجد میں آئیں اور انوائٹ کرتے ہیں نان مسلمس کو
مطلب کیا یہ حکم ہے کہ مسجد میں وہ آ ہی نہیں سکتے، یا اس میں یہ گنجائش ہے دعوت کے لیے ان یہ کو؟ اس میں بہرحال جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز، ہاں سوری عبداللہ بن عمر نہیں، عمر بن عبدالعزیز نے یہ اس میں شامل کر دیا تھا کہ تمام مساجد بھی بیسیکلی اسی طریقے سے مقدس جگہ ہیں جیسا کہ مسجد حرام اور اس کا قرب و جوار ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس پہ آ رہا ہے، یعنی اب لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ ان کے لیے خاص جگہ رکھ دی جائے، وہ مین جگہ پہ مین ہال میں انٹر نہ ہو تو درست ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ احتیاط تو رکھنی چاہیے. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جو تھے، ان کا جو اس حوالے سے موقف ہے وہ درست ہی لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنی جو اپنا گھر ہے یعنی مسجد حرام ہے، جب اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ اس لیے نہ آئے کیونکہ یہ گندے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے بڑی لینینسی جو ہے آج کل تو ہے ہمارے یہاں، اب تو وہ مطلب آ بھی جاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی سیپریٹ کو ہال رکھ دیا جائے زیادہ بہتر ہے. لیکن بار اس پہ کیونکہ ایسی بات کلیئرلی جو ہے قرآن سنت میں اس طریقے سے نہیں ہے، تو اس میں اجتہاد ہے، اس میں کچھ ڈسکشنز ہیں، یعنی اختلافات ہیں. لیکن اگر آپ اس کی اسپرٹ کو دیکھیں تو بہرحال یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ان کو وہاں پہ بھی نہیں جو ہے وہ آنے دینا چاہیے. ان کے لیے کوئی سیپریٹ ہال جو ہے وہ مختص کر دیا جائے، وہاں پہ پھر ان کو انوائٹ کیا جائے. لیکن بہرحال یہ کرنا فیسٹ کے اندر تو بڑا مشکل ہے. جی آج سجاد صاحب خاموش ہیں کافی. جی سر میں سن رہا ہوں، بس اس میں سے چند منٹ کو مہمان آئے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی سر. میں نے کہا میں نے صرف چند منٹ بیچ میں مس کیا، اچھا، لیکن میں اٹینڈ کیا پورا سیشن. وہ مجھے یاد آ گیا آپ نے وہ بک کا کہا تھا، مجھے ایسے بک تیار ہے، بس مجھے ایسے ایک دفعہ گو تھرو کرنا ہے. پھر یہ کروں گا میں جب نہیں ٹائم مل سکا تو میں پھر ایسے ہی شیئر کر دوں گا. اس میں بھی غلطیاں ہیں بھی، مطلب وہ جو ایڈیٹوریل کچھ وہ کرنی ہے چیزیں، کوشش میں کروں گا آج کل میں پھر جو ہے جیسے تیسے ہے بس وہ شیئر کر دوں. ٹھیک ہے تو میں پہلے اصل میں دیکھ نہیں سکا، اس لیے ڈسکشن میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہا. سر یہ جو آیات ہے نا، ان کا ممکن ہے کہ ترجمہ بھی ہر ایک کا ساتھ ہی ہو. وہ ابھی تو آپ بتا رہے ہیں ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن اگر بعد میں صرف سلائڈ دیکھ رہے ہو نا، ہم جیسے ہاں لوگ جن کی عربی کا لیول وہ نہیں ہے کہ ساری سمجھ آئے. چلیں میں کوشش کروں گا کہ اس کے نا نیچے جو کومنٹس ہے اس کے اندر اس کے ترجمے ڈال دوں. یعنی ہر ایک جو بھی آیت ہو اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی ہونا، تو وہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک، صرف سلائڈ دیکھ کے نا ایک ریویژن ہو سکتی. صحیح ہے صحیح، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ڈال دوں انشاءاللہ. ان کی آیات کافی ہے نا، وہ اس لیے یہاں پہ ترجمہ پھر ہم نے نکال دیا تھا کیونکہ پھر وہ کافی لیکن بار اس کو کیا جا سکتا ہے کہ ترجمے کو یا تو کمنٹ سیکشن میں ڈال دیا جائے، نیچے جو ہوتا ہے اس کا نوٹس سیکشن جو ہوتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ سے. آپ نے سر کو بندگی اور اس حوالے سے بھی مجھے ایک دو شیئر کرنے تھے. ایک اچھا، تو مجھے یا تو ہے نا پھر ایسا کیا کریں نا، وہ یاد نہیں آتا مجھے میسج کر دیا کریں بس ایک ریمائنڈر سیپریٹ یہ ٹھیک ہے مجھے نا پرسنل اس پہ کر دیا کریں تاکہ پھر وہ یاد رہے. جی انشاءاللہ. ٹھیک انشاءاللہ. تو جی یہ بہت بڑا موضوع ہے یہ، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ اسپرٹ ہی اگر ہوگی کسی قوم میں تو وہ قوم کھڑی ہو سکتی ہے، کچھ کر سکتی ہے. دو ہی صورتیں ہیں نا آپ کی، دو ہی حالتیں ہیں، یا تو آپ غلامی پہ راضی ہیں یا آپ آقا بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاد کا تصور کیا ہے کہ آپ آقا بننا چاہتے ہیں، یہ آقانہ سوچ دیتا ہے آپ کو. دوسرا پھر دوسری حالت یہ ہے کہ جو اوپر آ جائے بس آپ نے تو سر تسلیم خام کرنا. تو جو قوم میں پھر جو غلامانہ سوچ رکھیں گی تو وہ تو اسی طرح پھر ماتحت ہی رہیں گی. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یعنی
چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس طریقے سے ہمارے اندر سے اس کو آج جو ہے نکال دیا گیا ہے۔ حالانکہ بہت کام ہو رہا ہے، آپ دیکھیں قرآن کے اوپر بڑے بڑے حلقے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی سٹوری نائٹس ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، لیکن یہ جو اتنا بڑا چیپٹر ہے، یہ جیسے کہ قرآن میں ہے ہی نہیں، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ۔ مطلب قرآن بھی اب، حالانکہ قرآن تو وہ ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے یہ جذبہ زندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی اب قرآن کو پیش بھی کیا جا رہا ہے اور یہ پورا چیپٹر نکال کے پیش کیا جا رہا ہے، مطلب یہ کمال کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ کتمان حق جو ہے یہ بہت بڑے پیمانے پہ اب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بچائے اس سے، اس پہ بڑا سخت عذاب ہمارے اوپر نازل ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ کہ وہ جو دین کے دائی ہیں، وہ جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عربک سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ سب سچ چل رہا ہے بڑا۔ ایک زمانے میں تو یہ چیز تھی نہیں، یہ تو مطلب ڈاکٹر زار احمد اللہ کی یہ کاوشیں ہیں، اور مطلب جو تھے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ جیسے تھے، یعنی ان لوگوں نے شروع کیا، اور اب دیکھیں گے یہ کیسے جو ہے پوری دنیا میں اس کا سلسلہ پھیل گیا۔ اب تو انگلش میں، اردو میں، ہر جگہ پہ آپ کو ایک طرح سے کاوش نظر آتی ہے۔ لیکن اگر آپ جا کے صرف پہلا کام یہ کریں کہ سورۃ توبہ کی تشریح سن لیں، آپ ان کی پہلی یہ جو 33 آیات ہیں، ان کی تشریح آپ سن لیں کہ سمجھ میں آ جائے گا کہ نظریہ کیا ہے۔ باقی تو ہے ہی، لیکن یہ کہ سورۃ توبہ جو جہاں پہ اس کلائمیکس ایک طرح سے اس موضوع، آپ اس کی تشریح سنیں گے، آپ کو پتہ ہی چلے گا کیا ہوا ہے، مطلب کوئی اپلیکیشن پتہ ہی چلے گی کہ آپ کے لیے کیا ہے۔ تو یہ ظلم ہے جو کہ ہو رہا ہے، اس سے ذرا ہمیں ہوشیار رہنا ہے، اور ہوشیار کرنا بھی ہے لوگوں کو، آپ آس پاس لوگوں کو دیکھیں، اس بات کو سمجھیں اور پھر جہاد کا صحیح تصور بیان کرنا ضروری بات ہے کہ جہاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس آپ AK-47 لیں اور بس جا کے تباہی مچا دیں، اس کا پھر برا ہے۔ بس اسٹرکچرڈ جو وے ہے، میتھڈولوجی ہے، وہ انشاءاللہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے، اگلا شاید اگلے ویک نہ ہو تو نیکسٹ ویک ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے، وہ بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا بہت ضروری ہے، لیکن کم سے کم یہ تو کلیئر ہو کہ یہ کرنا ہے، مطلب یہ تو بالکل ذہنوں سے نکلنا ہے۔ سر آپ کے خیال میں جو ترجمہ کیا گیا ہے اسی میں ہی کتمان حق ہو گیا، یا اس کی جو تشریح تفسیر جب کی جاتی ہے وہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے؟ وہ تشریح نہیں کرتے نا، دیکھیں ترجمہ تو آپ پڑھ دیا، جیسے میں نے یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے، میں آپ کو پڑھ کے ابھی کتمان حق کر کے دکھاتا ہوں، یہ ہے نا یہاں پہ ابھی ذریعے اب یہ اللہ کا حکم ہے نا، یہ ٹھیک ہے جی، تو یہ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال تم پہ فرض کر دیا گیا، ٹھیک ہے، چاہے تمہیں کتنی اقرار کیوں نہ ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ جو تمہیں اچھا لگے وہ تمہارے لیے برا ہے، وہ تو برا لگے وہ اچھا ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو دیکھیں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے جہاد کیا اور قتال کیا، اور پھر اس وقت اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس وقت جو تھی مسلمانوں کی امپائر پھیلی، اور جناب دیکھیں 3 بر اعظموں پر حکومت ہو گئی۔ چلو آگے، اب مطلب اس میں نے بات تو کر دی تھی کہ جی، لیکن بتایا ہے اس کانٹیکسٹ میں، یعنی اس پہ یہ میرے اوپر لاگو ہوتا ہے، یعنی اس پہ ذکر ہی نہیں میں نے کیا، یہ اس طریقے سے کتمان حق ہوتا ہے۔ پڑھتے تو یہی ہے، ترجمہ یہی کر دیں گے، تشریح بھی وہ نکال کے پیش کر دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے جی اس وقت ہوا تھا، اور کس طرح کے جو ہے کی سلطنتیں گر گئی تھی، بس اللہ خیر صلی اللہ، بس آگے چلو ختم بات۔ یعنی جس کو آپ سمجھا رہے ہیں، جس بندے کو، اس کو تو بتاؤ بھائی کہ تیرے اوپر بھی یہ فرض ہے، وہ آج بھی فرض ہے، ویسے ہی فرض ہے جیسے ان کے اوپر فرض ہے، وہ ذکر ہی نہیں کرنا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کتمان حق کا۔ قرآن کا مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ ان کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ اپلیکیشنز آپ کے اوپر کیا ہیں، یعنی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جب آپ نے ان کو یہ بتانے نہیں تو پھر تو یہ ایک سٹوری بک ہے نا، مطلب وہ تو انفارچونیٹلی وہ جو قرآن میں آتا ہے نا اساطیر الاولین، یہ تو قرآن کے قصے ہیں، بس قصے بیان کرے، قصہ تو بڑے زبردست ہیں، وہ تو آپ پتہ ہے جو سیکولر ورلڈ ہے وہ بھی تو قصے سناتا ہے، خالد بن ولید کے قصے سناتا ہے، کیسے لڑائیاں کی انہوں نے، قصے رہ گئے۔ یہ قصے جو بیان کرنا اصل مقصد اس سے سبق حاصل کرنا اور چیزیں ہیں، وہ قرآن تو چیز ہمیشہ کے لیے ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے،
تو اس میں وہ جو قصہ آپ نے بیان کیا اس سے بتائیں تو صحیح کہ بھی آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوئی، یہ بتائیں کہ آپ وہی نے قصہ سنا دیا بس. کیا ہم بھی ویسا ہی تو نہیں کر رہے جیسے یہود و نصارہ کرتے تھے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا؟ وہی کہ بالکل سیم ہم اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں، مطلب بالکل کوئی فرق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو حدیث تو ہے ہی نا کہ وہ کہ جو ہے آپ تمہارے اوپر وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے. جہاں تک کہ حسب النعل بالنعل کی جو بات ہے کہ جیسے جوتیاں جو ہیں برابر ہیں، تو ہم اسی نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. انہوں نے بھی ایسے گول مول کر دیا تھا اس کو، جو پھر بعد میں بھگتا انہوں نے، غیر قومیں ان کے اوپر قابض آ گئی. ٹھیک ہے نا، جب جہاد سے انکار کیا پہلے تو 40 سال کی سرنبردی ہوئی، بعد میں جب پھر جہاد کے لیے اٹھے تو پھر ان کی حکومتیں بنی کچھ، وہ جو یوشع بن نون کی قیادت میں. پھر جب انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر وہ غیر قومیں ان کے اوپر آ گئی، یہاں تک کہ پھر طالوت نے پھر ان کو دوبارہ سے کھڑا کیا. تو ان کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، انہوں نے بھی اس طرح آگے پیچھے کیا، ہم نے بھی ایسے آگے پیچھے کر دیا اس کو. تو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے تو بڑا جو اماد بھائی نے کہا تھا کہ قرآن کے حوالے سے بہت بڑی تاریخ شروع ہوئی ہے آج کل. مطلب آپ دیکھیں کتنے، تو میں گروپس میں ہوں، خواتین کا بھی چل رہا ہے، مردوں کا بھی چل رہا ہے، مطلب قرآن کے عربک قرآن، اور یہ پوری دنیا میں گلوبل موومنٹ، مطلب انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور ایسا زبردست نا. لیکن اس میں اگر نہیں ملے گا آپ کو تو یہ نہیں ملے گا، باقی ساری کہانیاں وہ کس سے مل جائیں گے. نماز پہ زور ہے، والدین کے اوپر اطاعت کی زور ہے، وہ سب بھی فرض ہیں، ضروری ہیں، لیکن اتنا بڑا اوبلیگیشن کیسے غائب ہو گیا، یہ گول کیا جا رہا ہے بس. تو یہ کب تک اسی طرح چھپایا جا سکتا ہے؟ یہ چھپایا جاتا رہ مزے کی بات، وہی چھپ تو سکتا نہیں ہے. اب اچھا جو وہ پڑھتے ہیں نا، جو ان کے مطلب جو ان کے تھنکرز ہیں یا جو بھی پڑھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. ایک زمانے میں 2 ڈیبیٹس ہوتی تھیں بڑی، تو اس میں نا یہی ٹاپک بحث تھا. تو مجھے یاد ہے میں نے دیکھی تھی لائیو جب ہو رہی تھی. تو اس میں وہ کچھ حزب التحریر کے بھی کچھ لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ جی یہ تو ہماری اوبلیگیشن ہے. تو اس میں کچھ یہ صوفی اور یہ اس طرح کے جو نظریے والے لوگ بھی آئے ہوئے تھے. تو اچھا وہ وہاں پہ وہ گورا تھا ایک، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو صحابہ کرام پہ سے وہ تو ساری دنیا میں پھیل گیا، انہوں نے تجارت کی وہاں سے پھر یہ اسلام پھیلا. وہ کہتے ہیں کہ ان کا پروفٹ جو ہے اس نے یہ کام کیا ہے، ان کی بیسٹ جنریشن جس کو مانتے ہیں اس نے یہ کام کیا ہے. یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مطلب یہ تو یعنی بالکل سوے جھوٹ بولنے والی بات ہے نا، کیونکہ جو واقعی جو قرآن کے سب سے اولین مخاطبین ہیں وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے تو یہ کام کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا؟ تو وہ تو پھر پکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو چھپا تو سکتے نہیں، یہ تو ہسٹری بھی بالکل واضح ہے، قرآن بھی بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات ہے جیسے آپ نے کہا کب تک چھپائیں گے، چھپ تو سکتا نہیں. لیکن اپنی آخرت ہم برباد کر رہے ہیں بس. تو ہوگا کیا اینڈ میں؟ یہ کام تو چھپنے والا نہیں ہے، نہ یہ کام رکنے والا ہے. یا تو کوئی اور کام، ہم تو یہ کہتے ہیں یا کوئی اور کام کر لو، یار کوئی اور دھندا کر لو، کوئی اور کام کر لو، یہ کام چھوڑ دو. لیکن اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر صحیح طریقے سے کرو، ورنہ پھر آخرت میں پکڑ نہیں سکتا ہے کہ تمہارے حق پہ تو اللہ تعالیٰ نے جو سنائی ہے بنی اسرائیل کے علماء کو، اللہ کہتے ہیں اللہ قیامت والے دن کی طرف دیکھے گا بھی. تو یہ ہمیں دعوت کے حوالے سے یہ بات سمجھانی پڑے گی اور اس اویئرنیس کو عام کرنا پڑے گا. غلط بات ہے کہ اس کو سننے والے اس کانسیپٹ کو ہضم کرنے والے نہیں، اس لیے تو ہم پہلے ایمانیات کا رکھتے ہیں نا. آپ نے دیکھا کہ ایمانیات کا پورا ایک سارا سیٹ اپ ہے، وہ پہلے مائنڈ کو یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے. پہلے آپ دیکھیں گے مکی جو دور قرآن ہے اس کے اندر یہ ٹاپک زیر بحث نہیں ہے، اس سے پہلے دل کو تیار کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر یہ ٹاپکس آتے ہیں. تو اس لیے ہم پہلے وہ ایمانیات کا پہلے کرتے ہیں تاکہ لوگ پہلے اس مائنڈ سیٹ میں تو آئیں، پھر یہ کانسیپٹ دیتے ہیں تو شاید کوئی سمجھ لے. ورنہ اگر اس کے بغیر ہی اپنے کانسیپٹ دے دیا تو پھر تو وہ ویسے ہی ریجیکٹ ہو جائے گا نا، یار یہ تو ہے ہی مطلب ایکسیپٹیبل ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، تو چلے ٹائم بھی ہو گیا ہمارا، کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جو ہے آپ لوگ کی جو پارٹیسپیشن ہے یقیناً جو ہے وہ قابل تحسین ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. الحمدللہ ہم نے کافی سفر کور کیا ہے، اور جو ہیں آپ لوگ عماد بھائی ہیں، سجاد بھائی ہیں، اور گاؤں بھائی ہیں، قادری سے آ رہے ہیں، سپریہ بھی.
تو بہرحال امید ہے کہ آپ کو وہ جو مائنڈ پریپیئر ہوا ہوگا، اسٹرکچرز بنے ہوں گے، کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. مقصد یہی ہے ان کورسز کا، یہ ہم پھر مطلب یہی ہمارا جو ہمارے بنیادی نظریات ہے وہ یہی ہیں. اب وہ بک 2 بھی جیسے میں تیار ہو کے تقریباً فائنل ہے، تو بک 1 تو آپ کے سامنے ہے ہی، بک 2 بھی آ جائے گی. تو یہ 2 بکس ہی ان کو بس ہم یہ بنیادی آپ کا لٹریچر ہے. مطلب کوشش یہ کی ہے کہ سارا جو مواد ہے اس کو جو ہے اسٹرکچرڈ انداز میں ڈال دیا جائے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے. اس کے بعد ذریعہ بات ہے اگر اپنی فردر ریڈنگ کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی بہت سی کتب ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی کتب ہیں، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کی کتب، وہ ساری اویلیبل ہیں. انشاءاللہ شیئر بھی ہو جائیں گی. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ مواد ہے پڑھنے کے لیے، لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ سارا جو ہے مواد جو ہے اسٹرکچرڈ انداز میں وہ آ جائے صرف 2 بکس کے اندر، تاکہ وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. اس کے بعد پھر آگے مزید اسی گہرائی میں اترنا ہے تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ پڑھنے کے لیے. تو یہ ہے جی انشاءاللہ. کوئی اگر کوشچن نہیں ہے، کمنٹ نہیں ہے، تو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ریکارڈنگ تو آپ کو مل ہی جائے گی جیسے کہ ملتی ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم کنکلوڈ کریں. جی پلیز. جزاکم اللہ خیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.